بیوی جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ پسند کی شادی۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ میاں بیوی۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ اللہ سب جانتا ہے، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ جی، آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ امیر مرد۔ سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ نماز۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دعا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان ایک راز تھی۔ عورت ناسمجھوں کے لیے ہوس اور جاننے والوں کے لیے سانس ہے۔ اللہ کی شان۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ دل کی مراد۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ یا اللہ، ایسی موت نصیب کر جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ آمین۔ نکاح۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ مرد کا کردار۔ مرد کا کردار اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جیسے زلیخا کے سامنے حضرت یوسف کا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے رشتہ۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ یا رب، بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے یا رب، اب تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ اللہ ہے نا، فخر سے کہا کریں، اللہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ خوش نصیب عورت، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ اللہ دکھی دلوں کو بہت قریب سے سنتا ہے۔ ڈپریشن اور نماز، تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ مایوس، یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہ وہاں تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ درد کا سجدہ، دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ صبر کا انعام، اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، اب تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ اے اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ انتظار کرو، دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ بیوی کی گود، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وفادار مرد، ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔